بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصص الانبیاء کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک مرتبہ پھر معاف فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارض مقدسہ یعنی کہ ملک شام جانے اور اپنے باپ دادا کی سرزمین کافروں سے چھڑانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں پر قوم جبارین کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ عجیب خوفناک شکل و صورت کے اور ہیبت ناک قد و قدامت کے مالک تھے۔ ان کے ظلم و ستم اور قہر و جبر کی داستانیں عام تھیں۔ بنی اسرائیل نے جب شہر سے باہر ان کے حالات سنے تو شہر میں داخل ہونے اور ان سے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ بولے کہ موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے۔ اگر لڑنا ضروری ہے تو آپ اور آپ کا پروردگار جا کر ان سے لڑائی کر لیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی تمام تر نافرمانیوں اور بیہودگیوں کو اب تک بڑے صبر و تحمل سے برداشت کرتے چلے آئے تھے اور ان کے لیے دعا گو رہتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، لیکن ان کے اس جواب پر بے حد غمگین اور رنجیدہ ہو گئے۔ ان کے لیے بد دعا فرماتے ہوئے انہیں فاسقین کے نام سے پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی دعا قبول فرما لی اور انہیں مصر اور شام کے درمیان میدان تیہ میں قید کر دیا۔ وہ 40 سال تک اس میدان میں بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، جو ان کی غلطیوں اور نافرمانیوں پر اللہ سے معافی طلب کرتے رہے، جس کی بابرکت سے سزا کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے دھوپ کی شکایت کی تو آپ کی دعا سے ان کے سروں پر ابرا کا سایہ کر دیا گیا۔ پھر بھوک کی شکایت ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرمایا۔ من ایک قسم کے دانے کو کہتے ہیں جو زمین میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل انہیں پیس کر روٹی بنا لیتے، جبکہ سلوہ ایک قسم کے پرندے تھے جو دریا کی طرف سے آتے تھے۔ بڑی مدتوں تک یہ لوگ من و سلوہ کھاتے رہے۔ ان کے کپڑے میلے ہوتے اور نہ ہی پھٹتے تھے۔ جب ان کو پانی کی حاجت ہوتی تو وہ بھی عطا کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے ان سے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریں۔ انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی لے لیا، اور ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا کی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ بنی اسرائیل نے حسب عادت نعمت خداوندی کی ناشکری کرتے ہوئے ادنا چیزوں کو فراموش کر دیا۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں ہو سکتا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے تو وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ اور ککڑی، گیہوں اور مسور اور پیاز دے دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ وادی تیہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے 2 پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور 2 نیک بندے حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یقنہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے طفیل بنی اسرائیل کو 40 سال قید اور سزا کے دوران بھی اپنی نعمتوں سے اور انعامات سے نوازا۔ حضرت ابن عباس اور دیگر کئی بزرگ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت مالدار بوڑھا تھا جس کے بھتیجے اس کی موت کی تمنا کرتے تھے تاکہ وہ وارث بن جائیں، لہٰذا ایک نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی لاش پھینک دی۔ لوگوں کو صبح پتہ چلا تو قاتل کی تلاش شروع ہو گئی، مگر کچھ علم نہ ہو سکا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ایک گائے ذبح کریں۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو تو وہ بولے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادان بنوں۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ بیل کس طرح کا ہو، تو کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل بوڑھا ہو اور نہ ہی بچڑا ہو، بلکہ ان کے درمیان یعنی کہ جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔
انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو اور دیکھنے والوں کے دلوں کو خوش کر دیتا ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ پروردگار سے پھر درخواست کیجیے کہ ہم کو بتائیے کہ وہ کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہت معلوم ہوتے ہیں، پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو اور نہ ہی زمین جوتتا ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کے داغ نہ ہوں۔ غرض بڑی مشکل سے انہوں نے ایک بیل کو ذبح کیا تو ہم نے ان سے کہا کہ اس بیل کا تھوڑا سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اللہ کے حکم کے مطابق گائے کے گوشت کا حصہ مقتول کے جسم سے ملا گیا تو وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا، اس کی رگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ نے اس سے سوال کیا تجھے کس نے قتل کیا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے فلاں بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ وہ یہ کہہ کر مر گیا اور جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ بھی قرآن کریم میں 18ویں سورت سورہ کہف کی آیت نمبر 60 اور 82 تک تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری اور مسلم میں باروایت حضرت ابی بن کعب سے اس طرح آئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ کے علم میں اپنے سے زیادہ علم والا کوئی نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو خاص تربیت دیتے ہیں، اس لیے یہ بات پسند نہیں آئی۔ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ اسے اللہ کے علم کے حوالے کرتے، یعنی کہ کہہ دیتے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ساری مخلوق میں سب سے بڑا علم والا کون ہے۔ حضرت موسیٰ کے اس جواب پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجموعہ بحرین پر ہے اور وہ آپ سے زیادہ علم والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو اللہ سے درخواست کی کہ وہ مجھ سے زیادہ علم والے ہیں تو مجھے ان سے استفادہ ہونے کے لیے سفر کی اجازت دی جائے۔ اس لیے عرض کیا یا اللہ مجھے ان کا پتہ اور نشان بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو اور مجموعہ بحرین کی طرف سفر کرو، جس جگہ پہنچ کر وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کے ملنے کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کے مطابق ایک مچھلی زنبیل میں رکھی اور چل دیے۔ ان کے ساتھ ان کا خادم یوشع بن نون بھی تھے۔ دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر ان پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اچانک مچھلی حرکت میں آئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کا ساتھ ایک دوسرا معجزہ یہ بھی ہوا کہ جس راستے سے مچھلی دریا میں گئی تھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا جریان روک دیا اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ جیسی ہو گئی۔ یوشع بن نون نے اس عجیب واقعے کو دیکھ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشع بن نون مچھلی کا یہ عجیب معاملہ انہیں بتانا بھول گئے اور اس جگہ سے روانہ ہو گئے۔ پورے ایک دن اور ایک رات کا مزید سفر کیا۔ جب دوسرے روز کی صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ۔ اس پر یوشع بن نون کو مچھلی والا واقعہ یاد آیا اور اسے بھول جانے کا عذر کیا کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا، اور پھر بتایا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں ایک عجیب طریقے سے چلی گئی تھی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی ہماری منزل مقصود تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہو گئی۔ چنانچہ اسی وقت واپس روانہ ہو گئے اور ٹھیک اسی راستے لوٹے جس سے پہلے چلے تھے تاکہ وہ جگہ مل جائے۔ جب اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس پتھر پر ایک شخص سر سے پاؤں تک چادر تانے لیٹا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اس غیر آباد جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو خضر نے سوال کیا موسیٰ بن اسرائیل؟ آپ نے جواب دیا ہاں موسیٰ بن اسرائیل، اس لیے آیا ہوں کہ مجھے وہ خاص علم سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اے موسیٰ میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں، اور ایک علم آپ کو دیا ہے جو میں نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں کسی کام میں آپ کے ساتھ مخالفت نہیں کروں گا۔
حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں تو کسی معاملے کے متعلق مجھ سے کچھ نہیں پوچھیے گا جب تک کہ میں خود اس کی حقیقت نہ بتاؤں۔ یہ کہہ کر دونوں دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ اتفاقاً ایک کشتی آئی تو کشتی والوں سے اس پر سوار ہونے کی بات کی، جنہوں نے انہیں بغیر کسی کرائے کے کشتی میں سوار کر لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سوار ہوتے ہی ایک کلہاڑی کے ذریعے سے کشتی کا ایک تختہ نکال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور کہنے لگے ان لوگوں نے تو بغیر کسی معاوضے کے ہمیں کشتی میں سوار کیا ہے، آپ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ ان کی کشتی کو ہی توڑ ڈالی، اس طرح تو یہ سب غرق ہو جائیں گے، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا، اس بھول پر آپ سخت گری نہ کریں۔ اسی اثنا میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر اس نے دریا میں چونچ بھر کر پانی پی لیا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہا میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے جتنی اس چڑیا کی چونچ کے پانی کو اس سمندر کے ساتھ لے لیا ہے۔ پھر کشتی سے اتر کر ساحل پر چلنے لگے۔ خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا جو دوسرے لڑکوں میں کھیل رہا تھا، اس پر انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا سر اس کے بدن سے الگ کر دیا اور لڑکا مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے آپ سے پہلے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ معاملہ پہلے معاملے سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے کہا اگر میں اس کے بعد آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ سے الگ کر دیجیے گا۔ اس کے بعد پھر چلنا شروع ہوئے، یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ انہوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے یہاں مہمان رکھ لیجیے، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس بستی میں ان لوگوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ سے سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے کہا ہم نے ان لوگوں سے مہمان نوازی چاہی مگر انہوں نے ہمیں انکار کر دیا اور آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کے لیے اجرت بھی لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے کہا اب شرط پوری ہو چکی ہے، اس لیے ہماری اور آپ کی مفارقت کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے ان تینوں واقعات کی حقیقت کچھ اس طرح سے بتائی۔ حضرت خضر نے کشتی نکارہ کرنے کے بارے میں فرمایا کہ وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا۔ اس طرح اس کشتی میں نقص پیدا ہو گیا اور ضبط ہونے سے وہ محفوظ رہ گئی۔ لڑکے کو قتل کرنے کی وجہ انہوں نے بیان کی کہ اس لڑکی کے والدین نیک اور ایمان والے تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بدکار ہوگا، کہیں انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز اور پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے میں اس سے بہترین اور پاکیزہ اولاد اور زیادہ محبت کرنے والا اور پیار کرنے والا بچہ عنایت فرمائے۔ دیوار کا قصہ کچھ یوں تھا کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کے اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا تو تمہارے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے راستے جدا ہو گئے۔ بنی اسرائیل صحرائے طی میں 40 برس تک بھٹکتی رہی۔ اس کھلے میدان سے نکلنے کے لیے صبح سے شام تک روز سفر کرتے، لیکن شام کو اسی جگہ موجود ہوتے جہاں سے صبح چلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ ایک دن صحرائے طی میں حور نامی پہاڑ پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا، اور 120 برس کی عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے سب لوگ مر کھپ گئے۔ بنی اسرائیل کی اولاد اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور کالب علیہ السلام باقی بچ گئے۔ 40 برس کی مدت پوری ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل شام اور بیت المقدس میں داخل ہوئی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا۔ جب ملک الموت آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں ایک تھپڑ رسید کر دیا
تو ملکُ الموت واپس اپنے رب کے پاس پہنچے اور عرض کیا، آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو موت کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واپس جاؤ اور انہیں کہو کہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں تو ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں، ہر بال کے بدلے 1 سال کی زندگی ان کو ملے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر اب ہی صحیح۔ پھر آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ اس آخری وقت مجھے ارض مقدس کے قریب کر دے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ فرشتوں نے انہیں ایک عمدہ اور خوشبو سنگھائی اور روح قبض کر لی۔ فرشتوں نے آپ کا نماز جنازہ ادا فرمایا اور دفن کیا۔ مسند احمد میں انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ وہاں پر سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ قصص الانبیاء کی سیریز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تمام ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔